ایک قانون نکالا گیا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، تو قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کی اور پاک چرچز کی بے حرمتی کے لیے بھی کام ہونا چاہیے۔ چرچز کو جلایا جاتا ہے، ہماری پاک بائبل کے بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بائبل جلی ہوئی ہیں اور پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ سارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جو تکلیف سن کے آپ گزرتے ہیں پاک قرآن کی وجہ سے، اسی تکلیف سے ہم بھی گزرتے ہیں۔ ہم منی پور پر تو بہت جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن آج جو یہ 76 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ کبھی بھی کوئی دوسرا درپیش نہیں ہے۔ جب ایسے گستاخی قرآن پاک کے واقعات دوسرے ممالک میں درپیش آتے ہیں تو دکھ ہم مسیحیوں کو پاکستان میں اٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی تو صلیب کے نشانات باتھ روم کے فلیش میں بنائے جاتے ہیں، کبھی صلیب کا نشان بنا کر جانوروں کا فضلہ جو ہے ان پر پھینکا جاتا ہے، اور کبھی پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جب بھی اقلیتوں پر کوئی مشکل کی گھڑی آئی یا کوئی مصیبت ٹوٹی، آپ ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بڑی مخلصی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہماری آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں اہم اور سندی کردار ادا کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی اس مشکل کی گھڑی میں ہماری آواز کو اعلیٰ کام تک پہنچانے میں آپ اہم کردار ادا کریں گے۔ آج اس وقت میں جڑاوالا اور اس کے گردواں میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 16 اگست کو جڑاوالا اور اس کے گردواں میں جو کچھ بھی ہوا، اگر ہم اسے مسیحیوں کے لیے یوم سیاہ کہیں تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ ان واقعات کا آغاز اس واقعے سے ہوا کہ چند اشخاص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور قرآن پاک کے صفحات کو پھاڑا۔ یقیناً ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اگر یہ بے حرمتی کے واقعات حقیقت پر مبنی ہیں تو ایسے اشخاص کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ہم مسیحی دنیا میں جب کبھی کہیں بھی ایسی گستاخی ہوئی نہ صرف مذمت کی بلکہ ہمیشہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور ایسی شخصیات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جس کی نہ صرف تاریخ بلکہ آپ سب گواہ ہیں۔ مسیح قوم ایک پرامن قوم ہے اور ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے رہنما جناب ایس پی سنگھا کے یہ الفاظ، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، اس وقت بھی ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور آج بھی اس ظلم اور بربریت کی گھڑی میں بھی پاک وطن کی سلامتی اور امن کے لیے دعا گو ہیں۔ آج ان لمحات میں جب پوری مسیحی قوم درد اور خون کے آنسو بہا رہی ہے، ہم حکومت وقت قانون ساز اداروں سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا قانون ہے جسے صرف ذاتی دشمنی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عموماً ایک جملہ گردش کرتا ہے، مسیحی تو ہمارے صرف ایک جملے کی مار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ان کو گرفتار کر کے قانون کے سپرد کیا جاتا، بنسبت اس کے کہ یہ ساری دہشت گردی ہوتی۔ قانون بنانے والوں نے خود بھی قانون توڑا۔ مسیحی خاندانوں کو جڑاوالا اور اس کے گردواں میں زود و کوب ہراساں کیا گیا۔ 25 سے زائد گرجا گھر شہید کر کے انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ بائبل مقدس، مسیحی کتب اور صلیب کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ انہیں بھی نظر آتش کیا گیا۔ 300 کے قریب گھر نظر آتش ہوئے، اور اس کے گھروں اور لوگوں کے گھروں اور چرچز سے قیمتی سامان اٹھا کر یہ دہشت گرد انتہا پسند افراد اپنے گھروں میں لے گئے۔ لوٹ مار، دہشت گردی، زود و کوب، خوف و ہراس کا بازار گرم تھا، اور لوگ اپنی نوجوان بچیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے، اور یہ لٹیرے لوٹ کھسوٹ میں مصروف عمل رہے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا بڑا واقعہ درپیش نہیں ہوا۔ ہم ہر فورم پر اپنے ملک کی سالمیت کی دعا
اور نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ناروا جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی تو اس کی زد میں شانتی نگر، یوحنا آباد، جوزف کالونی اور ملک کے دیگر ایسے علاقہ جات آ جاتے ہیں، اور آج یہ انتہا پسندی کی انتہا جڑا والا اور اس کے گردواں میں منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا یہ گستاخی مذہب، گستاخی صلیب، گستاخی بائبل مقدس کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا ایسے انتہا پسندوں کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے، یا ان کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کہ جو چاہے آپ کرتے رہیں؟ جب ایسے گستاخی قرآن پاک کے واقعات دوسرے ممالک میں درپیش آتے ہیں تو دکھ ہم مسیحیوں کو پاکستان میں اٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی تو صلیب کے نشانات باتھ روم کے فلیش میں بنائے جاتے ہیں، کبھی صلیب کا نشان بنا کر جانوروں کا فضلہ جو ہے ان پر پھینکا جاتا ہے، اور کبھی پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ مزید کیا کہیں، ہم اپنا دکھ کس کو سنائیں؟ جناب صحافی حضرات، یہ ظلم و زیادتی صرف ہم مسیحیوں پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت اور مورال پر بھی ہوا ہے۔ عالمی سطح پر جو ہمارے ملک پر اثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اقلیتیں اور ان کی املاک محفوظ نہیں ہیں۔ عالمی میڈیا چیخ چیخ کر ان واقعات کو اچھال رہا ہے، اور ایسے وقت میں ملک پاکستان بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی کوئی بالادستی اب باقی نہیں رہی۔ ہم احکام اعلیٰ، انصاف کرنے والے اداروں، سیکیورٹی ایجنسیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں اور خصوصاً مسیحیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ہماری املاک، گرجا گھروں اور اداروں کے تحفظ کو ممکن بنایا جائے، اور مسیحیوں پر ہونے والے اس ظلم کی انتہا ہونے پر انصاف کیا جائے، اور وہ تمام افراد جو اس جرم میں ملوث ہیں، خصوصاً وہ شخص جس نے اعلانات کے وسیلے سے بلوا کروایا اور انتہا پسندی کی انتہا کر دی، ان سب کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے، اور ہونے والے مالی نقصان کا جو کہ گرجا گھروں کی تباہی اور لوگوں کے گھروں کے گھروں کو جلا دیا گیا، لوٹ مار کی گئی، اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم تو بارہا ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا اور ایک امن پسند پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی واقعات ملک میں درپیش آئے ہیں وہ ان میں جو ہے سچائی کم ہے، زیادہ تر ذاتی دشمنی اور ذاتی اناد اور مفاد پرستی کی بنیاد پر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ قانونی جو عناصر اس میں شامل ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو گورنمنٹ بہتر جانتی ہے، لیکن جو لوکل لوگ ہیں جنہوں نے جو یہ کیا ہے، ہم شکر گزار ہیں بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کی نہ صرف اقلیتیں بلکہ میجورٹیز بڑے اچھے طریقے سے محبت اور پیار سے رہتی ہیں، لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم منی پور تو بہت جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن آج جو یہ 76 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ کبھی بھی کوئی دوسرا درپیش نہیں ہے۔ جڑاوالا کے اس پرسوز واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، 14 اگست گزرے ہوئے، کہ ہم نے اپنی آزادی کا جشن منایا، اور نہ صرف جشن منایا بلکہ ہم نے اپنے ملک کی اس ساری محبت کو جو وہاں مائنورٹیز کے ساتھ کرتا ہے سراہا، اور ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے یہ جشن منایا، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ مائنورٹیز نہیں بلکہ اپنے پاک وطن پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، اور ہر دعا میں ہم اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے۔ لیکن 36 سال گزر گئے ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے، اور ہم آج بھی دکھ اٹھا رہے ہیں مختلف واقعات کی شکل میں۔ بے شک ہم بلوچستان میں یہ دکھ نہیں اٹھاتے، لیکن ہم اپنے پنجاب کے صوبے میں اکثر اوقات یہ جتنے واقعات ابھی بشپ صاحب نے کیے ہیں ان سے گزرتے ہیں۔ جب ہمارے لوگ، ہماری بچیاں گزرتی ہیں تو ہم بھی اسی دکھ سے گزرتے ہیں، خاص کر کے جب ہمارے چرچز کو جلایا جاتا ہے، ہماری پاک بائبل کے بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بائبل جلی ہوئی ہیں اور پڑی ہوئی ہیں،
وہاں پہ سارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو جو تکلیف سن کے آپ گزرتے ہیں پاک قرآن کی وجہ سے، اسی تکلیف سے ہم بھی گزرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے اس کو وہاں سے دیکھ کر یہیں پہ دکھ اٹھایا ہے۔ پچھلے جب بھی کبھی ہم کرسچنس پر، ہماری کالونیز پر، ہمارے لوگوں پر الزام لگائے گئے اور ان کے کافر کردار تک ان مجرموں کو نہیں پہنچایا گیا، کبھی بھی سزائیں امپلیمنٹ نہیں کی گئی، آج اسی چیز کا یہ نتیجہ ہے جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اگر ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے اور ان ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے اور ان کو سزائیں ملیں، تو میرا خیال ہے یہ بات بہت کم ہو جائے گی، یہ بات ویسے نہیں رہے گی جیسے دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں اپنے باقی سارے بھائیوں کے ساتھ، اپنی پوری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ اس واقعے کا انصاف کیا جائے۔ وہاں جن لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، انہی کا انصاف ہمارا انصاف ہے۔ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میری پرزور اپیل ہے اپنی حکومت سے کہ اس بات کو وہ دیکھے اور اس کو صرف باتوں تک ہی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں۔ ایک قانون نکالا گیا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، تو قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کی اور پاک چرچز کی بے حرمتی کے لیے بھی کام ہونا چاہیے۔ جوزف کالونی یا دیگر جو ہمارے پاکستان میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اگر ان پر کسی ایک شخص کو بھی سزا دی جاتی، یہ ہماری عدلیہ پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ دیکھیں جب یہاں پر 16 اگست کو یہ واقعہ ہوا اور صبح جب مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہم مسیحیوں نے ہر دفعہ جہاں بھی قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہم نے اس کو کنڈیم کیا، چاہے وہ پاکستان میں ہوا یا پاکستان کے باہر۔ ہم اس موقع پر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جن کا انہوں نے نام لیا 2 شخص کا، ان کو اگر ان پر ثابت ہوتا ہے ضرور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، لیکن جو جتھا ہزاروں لوگوں کا آیا چرچز پر حملہ آور ہوا، کیا ان کو میڈیا نے نہیں دیکھا؟ کیا ان کو ایجنسیز نے نہیں دیکھا؟ ہم سب نے دیکھا، لیکن آج تک کسی کو بھی نہیں گرفتار کیا گیا، کوئی بھی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہماری عدلیہ پر تو ہمارے بہت سارے سوالی نشان ہیں، لیکن اگر آج عدلیہ اور جو وہاں کی انتظامیہ ہے، ہماری ریاست پر تو باہر سے بہت سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست پاکستان اتنی اچھی ہے، بہت پیارا ملک ہے، لیکن کچھ ایسے انتہا پسند اس ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں ہماری ریاست کے، جو یہاں پر ہماری ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے، ہم اپنی ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عناصر کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہم آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم کوئی باہر سے امپورٹڈ نہیں آئے، یہی ہمارا دیس ہے، یہی ہمارا بیس ہے، اور یہی ہماری ماں ہے، اور کبھی بھی کسی نے کسی کی ماں کو گندی نگاہ سے دیکھا تو اس نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ دوستوں، ہمارے بھی یہی جذبات ہیں، تو ہم بے شک اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی حقوق ملیں جو ہمارے مسلم بھائیوں کو مل رہے ہیں یہاں پہ۔ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملے، ہمارے لوگ کھلی فضا میں رہ سکے، لوگوں میں سے خوف نکل سکے۔ قرآن پاک میں ہمیشہ لکھا ہے کہ جائیں ان کے گرجوں کی حفاظت کریں، اقلیتوں کے مال اور ان کی جانوں کی حفاظت کریں۔ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ بھئی آپ جائیں ان کو ماریں اگر کسی نے میری بے حرمتی کی ہے۔ اگر بے حرمتی کی ہے اس کے لیے قانون بنایا گیا، اگر ہم اس قانون پر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر ہم اس اپنی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو جب ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر میرے خیال اگر ریاست خاموش بیٹھے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 15 تاریخ جو یوم آزادی انڈیا منایا جا رہا تھا، یہاں پر آپ صحافیوں کے ساتھ ہم نے اس کا جواب دیا کہ منی پور اور انڈیا کے اندر
जो हमारी औरतों, गिरजाघरों, अक़लियतों, सिखों और इवन के मुसलमानों के लिए भी जो है यानी कि मुसीबत खड़ी की गई है, उसका एहतजाज और मजम्मत हमने यहाँ पर की। देखिए हमें क्या पता था कि 16 तारीख को जो हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 16 तारीख को हमारे अपने वतन, जिसको 14 तारीख को हमने यहाँ पर यौम आज़ादी मनाई है, और 16 तारीख को यानी कि निशान इबरत बन गया। मेरे ख्याल के अंदर हम सबको जो है ना क्या कहते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त और सामनियत को भी देखना पड़ेगा, ताकि हमारा इमेज बाहर की दुनिया के अंदर क्या जा रहा है। हमने अपने मुल्क की सलामती को भी देखना है। जितने मसीह हैं पूरे पाकिस्तान के, हम सब अमन पसंद हैं। आप यकीन करें कि इतने बड़े सानिए के बाद भी हमारे मसीह अभी भी सिर्फ रहम और अमन की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एहतजाज से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजम्मत की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बिशप साहब ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि जुडिशल एक बनाया जाए, जैसे कि 9 मई वाला वाक़या हुआ है। 9 मई के जितने भी यानी कि सूरतकार और उसके जितने भी करैक्टर हैं, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए और प्रॉपरली यानी कि उसको जुडिशल बना कर किया जाए। इसी तरह इसी वाक़े को सिर्फ एक इंक्वायरी का नाम ना दे दिया जाए, इस पूरे वाक़े को इबरतनाक तरीके से देखा जाए, और इसके जितने भी मुजरिम हैं, चाहे वो 1000 की तादाद में है या 2000 की तादाद के अंदर है, वो पाकिस्तान की सलामियत के ऊपर हमला है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि निगरान गवर्नमेंट जो भी हमारे फारूक काकड़ साहब है, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वाक़े को बहुत बारीक बीनी से देखें, और मसीह जितनी भी अक़लियतें होती हैं किसी मुल्क की, वो एक सॉफ्ट इमेज होती हैं, आम की पुतली होती हैं, और वो बाहर की दुनिया के अंदर उसका बड़ा इमेज जा रहा होता है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान की सलामती को भी देखना है, और सलामती मसीहों की, अक़लियतों की बेहतरी के अंदर है, उनके अमन और सलामती के अंदर है। थैंक यू।